السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم سورہ تحریم کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ تدبر کرنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اس کے پہلے دو صورتیں اس صورت سے اور اس صورت میں کیا سبق ہے اس پہ ہم غور کرتے ہیں۔ سورہ تحریم مدنی صورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے یہ 66 نمبر کی یعنی 66 نمبر کی صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 107 نمبر کی صورت ہے۔ اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس کے پہلے ہم نے سورہ تغابن میں پڑھا۔ سورہ تغابن میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازواج اور بچوں کو، یعنی بیوی کے لیے شوہر کو اور شوہر کے لیے بیوی کو بعض دفعہ ایسے بچوں کو دشمن بتایا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہے اس کی تعلیم دی گئی کہ ان کو درگزر کرو اور ان کے ساتھ محتاط رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت تمہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے پہ آمادہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کے کام میں تمہارے لیے یہ رکاوٹ بن جائے، تو ان سے محتاط رہو اور درگزر کرو، اچھے سلوک کرو۔ لیکن پھر سورہ توبہ میں ہمیں بتایا گیا کہ ازواج کی طرف سے اگر عداوت ہو جائے، شوہر بیوی کا حق ادا نہ کرے یا بیوی شوہر کا حق ادا نہ کرے، تو اس عداوت میں کیا کریں گے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا اس عداوت کا کہ بات طلاق تک پہنچے گی۔ اور عداوت کے بعد انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اگر طلاق بھی ہو گئی تو اس کے بعد رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بات کی گئی۔ تو طلاق دینے کے باوجود بھی بیوی کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے کہ اسے اسی گھر میں رکھنا ہے اور اس کے نان و نفقے کو پورا کرنا ہے اور معروف طریقے سے اسے چھوڑنا ہے۔ معروف طریقے سے چھوڑنے سے مراد یہ کہ نہ ہم ان کے اوپر الزام تراشی کریں گے، نہ عیب جوئی کریں گے، نہ گالی گلوچ، نہ مار پیٹ، اور نہ جھوٹے کیس وغیرہ کرنا۔ اور آخر میں سورہ طلاق کے اندر بتایا گیا کہ اس عداوت کے بیچ میں اگر کوئی بچے کی ولادت ہونے والی ہے یا وہ حمل سے ہے، پریگننٹ ہے، تو اس بچے کی بھی خرچ برداشت کرنا ہے، اس بچے کا بھی خرچ تمہارے ذمہ ہے، اور اگر وہ دودھ پلاتی ہیں تو دودھ کا بھی خرچ تمہیں دینا ہوگا۔ یعنی اگر محبت ہو تو وہ بھی اللہ رب العزت کے حدود کو پامال نہ کرے، اور اگر عداوت ہو، نفرت ہو، تو وہاں پر بھی ہم اللہ کے حدود کو پامال نہ کریں، اللہ کے حدود کے خلاف نہ جائیں، یعنی شریعت کے خلاف نہ جائیں۔ دونوں کے اندر ایک بیلنس بنانے کی بات کہی گئی کہ ہمیں محبت کو بھی اس حد تک لے کر کے جانا ہے اور نفرت کو بھی اس حد تک لے کے جانا ہے کہ جہاں تک اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہو۔ یعنی سورہ طلاق میں کسی کی ناراضگی تمہیں اللہ کی ناراضگی کے کام نہ کروائے اور احسن طریقے سے ہم چھوڑیں، اور کسی کی محبت بھی اللہ کی ناراضگی نہ کرائے، وہ آج کی کلاس میں ہے۔
سورہ تحریم کے اندر کہ ازواج مطہرات آپس میں ایک دوسرے کو کیسے راز کی بات شیئر کرتے ہیں، اور یہ راز کی بات بتانا یہ گویا کہ ایک یہ محبت ہے. تو اس محبت میں اللہ کے حدود کی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے. تو اس تعلق سے ہم پڑھیں گے. اس میں سورہ تحریم میں سب سے پہلی چیز یہ پتہ چلے گی کہ حلال اور حرام کا حق یہ صرف اللہ رب العزت کا ہے، اور دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے، اور تیسری بات یہ کہ محبت کا امتحان اس میں بتایا گیا، اور سورہ تحریم میں اولاد کے دوسرے حقوق بھی بتائے گئے کہ ان کی تعلیم اور تربیت کس طریقے سے کی جائے گی. انسان کا اتنا دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لکا. اے نبی آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ آپ عصر کے بعد اپنی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ان کے حال چال، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا کرتے تھے. اسی بیچ آپ ایک دن حضرت زینب بنت جہش کے گھر تشریف لے گئے. اسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، اور میں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 254 سے 262 تک آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو زینب بنت جہش کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں پہ کچھ لیٹ ہو گئے، اور وہاں سے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو اس بیچ عائشہ نے خبر پہنچائی کہ کیا بات ہے، پتہ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش کے ہاں کیوں لیٹ ہوتے ہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کی قربت تو ہر صحابی حریص ہوتے تھے. آپ کے دیدار کے لیے آپ کے ساتھ چند لمحات گزر جائیں، آپ کی زبان مبارک سے کچھ کلام ہم سیکھ لیں، کچھ باتیں ہم سیکھ لیں، آپ کی مجلس کی برکت، آپ کے رخسار مبارک کے دیدار کی برکت حاصل کر لیں، آپ سے کچھ علم حاصل کر لیں. اور وہیں پر امہات المومنین جو آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، تو آپ کا تو یہ ذوق اور شوق اور زیادہ ہوا کرتا ہوگا کہ رسول اللہ کا کچھ وقت ہمیں مل جائے. اور یہ کتنی قیمتی لوگ تھے کہ رسول اللہ کی خدمت کرنے کا انہیں موقع ملتا تھا. انہیں پانی لا کے شہد دے رہی ہیں، یا کوئی آپ کے کپڑوں کو صاف کرتا ہوگا، کوئی کھانا بنا کر کے دیتا ہوگا. کتنے قیمتی لوگ تھے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پریشان ہے کہ تھوڑا سا لیٹ ہو جا رہے ہیں، کیسے جلدی آ جائے. تو آپ نے پتہ کروایا کہ کیا بات ہے، زینب بنت جہش کے ہاں کیوں لیٹ ہو رہا ہے. تو کسی نے آ کر کے بتایا کہ انہیں کسی نے شہد لا کر کے دیا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد آتے ہیں تو وہ انہیں شہد پیش کرتی ہے، اور آپ شہد پیتے ہیں، تھوڑا رکتے ہیں اور پھر لیٹ ہو جاتے ہیں. تو ان کو رقابت پیدا ہوئی، یعنی جیلسی، تھوڑا سا کہ یہ لیٹ کیسے آ رہے ہیں، وہاں رک رہے ہیں. تو انہوں نے پلان کیا حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ایک منصوبہ بنایا، اور منصوبہ یہ بنایا کہ جب رسول اللہ آئیں تو تمہیں یہ کہنا ہے کہ آپ کی منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بو بالکل پسند نہیں ہے، بسان
مہک یا بو پسند نہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ نہیں پئیں گے۔ تو یہ اس بات پہ آمادہ ہو گئی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کا پلان بھی ہو گیا، منصوبہ بن گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عائشہ کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ کے منہ سے جو ہے مغافر کی بو آ رہی ہے۔ مغافر ایک بوٹی ہوتی ہے جس کو پینے سے بو آتی ہے۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو زینب بن جہش کے ہاں شہد پی کر کے آتا ہوں، اور یہ شہد شاید وہ مکھی اس گوند کو، مغافیر کو چوستی ہو، اس وجہ سے یہ مہک اس کے اندر آ گئی ہے۔ تو اب میں اللہ کی قسم میں اب اس کو نہیں کھاؤں گا، شہد نہیں کھاؤں گا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے یہ کہہ دینا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ رسول اللہ نے جو کیا ہے وہی ہمیں کرنا ہے، تو یہ ساری امت کے لیے حرام ہو گیا، یا ساری امت اس کو نہیں استعمال کرتی، اور ایک بہت بڑی خیر سے جو شہد کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے اس سے محروم ہو جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو پہنچا دیا اس خبر کو لے کر کے کہ ہم نے جسے حلال کیا آپ نے اس کو حرام کیوں کیا۔ اب آئے سماعت فرمائیں، یہ یہاں تک آپ لکھ لیں، بخاری شریف حدیث نمبر 6691، پھر بخاری شریف حدیث نمبر 5267، مسلم شریف حدیث نمبر 1474۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ دو بات پتہ چلی کہ حرام اور حلال کا حق ہماری زندگی مخلوق کے اوپر وہ خالق کا ہے، وہ اللہ رب العزت کا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ کلام رسول اللہ کا نہیں ہے، ورنہ یہ آیت نہیں ہوتی۔ یہ تو وہی جو نازل ہوتی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امت تک پہنچا دیتے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، تب تغی مردتا ازواجی کا، اور اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں، بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں، اور اللہ خوب، واللہ غفور رحیم، اور اللہ خوب بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ اپنی بیوی کی رضامندی چاہتے ہیں، یعنی بیوی کی رضامندی کے لیے آپ نے حلال کو حرام کر لیا۔ تو محبت ہے، یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ بیوی کی بات کو ماننا ہے، اور وہاں پر بھی ہمیں حدود کا خیال رکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے۔ یہ رسول اللہ کے لیے خاص تھا کہ آپ نے اسے حرام کیوں کرا، یا آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں نہیں پیوں گا۔ اگر ہمیں کوئی چیز پسند نہیں ہے تو ہم اگر نہ کہیں کہ یہ چیز ہم نہیں کریں گے تو وہ بات نہیں آئے گی، کیونکہ ہم جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتے دین کے اندر کہ ہم جو کریں گے وہ حلال ہوگا، ہم جو کریں گے وہ حرام ہوگا، جو کہہ دیں گے۔ لیکن رسول اللہ کے لیے یہ بات خاص تھی۔ ہاں، لیکن قسم کھا کر کے ہم کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کریں گے۔ ہاں، کوئی چیز نہیں ہے پسند تو ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ آپ اس کو استعمال نہ کریں، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہاں سے ایک اہم بات یہ پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کی بات کو مانا بھی کرتے تھے۔ ہمارے ہاں دونوں قسم کے لوگ ملتے ہیں اور دونوں چیز غلط ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیوی نے جو کہا ہے اس کا الٹا ہی کریں گے، اس کے بعد بالکل نہیں مانیں گے، اس نے کہا ادھر نہیں جانا تو ادھر ہی جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیوی نے کہا بس ہم کو وہی کرنا ہے، جتنا بیوی نے کہا اتنا ہی کرنا ہے۔ ان دونوں چیزوں سے روکا گیا کہ ہم ان کی بات مانے بھی اور بات نہ بھی مانے، کب تک؟ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ رب العزت کی، آپ کے اللہ کے دین کی مخالفت نہ ہو۔ بیوی شوہر کے بات مانے یا شوہر بیوی کی بات مانے، اسی حد تک مان سکتا ہے۔ تو اللہ خوب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قد فرض اللہ، تحقیق اللہ نے تمہارے لیے تمہاری
नाजायज कस्मों पर, जैसे ये जो कसम खाई गई थी, नाजायज कस्मों को खोलना यानी इसको तोड़ देना फर्ज कर दिया है। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये जो नाजायज कसम खा ली है कि मैं शहद नहीं खाऊंगा, इसको आपको खोल देना है। ये कसम जो बांध दी इसको खोल देना है, तोड़ देना है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कसम को ख़त्म कर दिया। और अभी फरमाते हैं कि आपने इसकी हद दी। तो कसम की हद क्या है? अगर हमने किसी दो बात पता चली, एक तो ये कि अगर गलत चीज़ पर हमने कोई कसम खा ली है, जैसे हमने कसम खा ली कि मैं उम्रा नहीं करूँगा, अल्लाह की कसम, तो ये कसम अगर हमने खा ली है, तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा, तो हम इस कसम को खोलेंगे यानी तोड़ देंगे, उम्रा करेंगे। और लेकिन क्योंकि अल्लाह की कसम खाई है, इस वजह से हमें इसकी हद देना होगा, इसका कफ़ारा अदा करना होगा। और कसम का कफ़ारा क्या है जो हम पहले पढ़ चुके, 10 मिस्कीन को खाना खिलाएंगे, या कपड़ा देंगे यानी 10 मिस्कीन को कपड़ा देंगे, या एक गुलाम आज़ाद करेंगे, या 3 दिन के रोज़े रखेंगे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुलाम आज़ाद किया था इस बात के ऊपर। तो आयत नंबर 3 में अल्लाह फरमाता है, और जब नबी ने अपनी बीवियों को, नहीं आयत नंबर 2 थी, तहकीक अल्लाह ने तुम्हारे आपके लिए आपकी बीवियों की नाजायज़ कसमें खोलना यानी तोड़ना फ़र्ज कर दिया है, और अल्लाह तुम्हारा मौला है, वल्लाहु मौलाकुम, और अल्लाह तुम्हारा मौला है, सुभान अल्लाह। और वो खूब जानने वाला और खूब हिकमत रखने वाला है, वहुवल अलीमुल हकीम, वो इल्म रखने वाला है, वो जानता है कि किस चीज़ में उम्मत के लिए फ़ायदा है, लोगों के लिए फ़ायदा है, और वह हकीम है। इस शायद के ताल्लुक से यह जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज़ हलाल की है, हराम की है, तो वो इल्म रखता है, वो हिकमत वाला है। आयत नंबर 3, और जब नबी ने अपनी बीवियों में से किसी एक से एक बात छुपा कर कही, राज की बात कही, तो ये पता चला कि मियाँ बीवी में राज की बात हुआ करती है, और उस राज को फिर वो फाश नहीं कर सकती। ना शौहर के लिए जायज़ है, ना बीवी के लिए जायज़ है। अब यहाँ पे असल में उम्महातुल मोमिनीन की तरबियत चल रही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों में से किसी एक से का एक बात को छुपा कर कही, अब वो क्या बात छुपा करके कही थी? यही कि मैं वहां से शहद पी करके आया हूं, और ये जो है अब मैं अपने ऊपर अल्लाह की कसम हराम कर लेता हूं। ये बात राज की थी कि उन्हें ये बात नहीं बताना था कि मैं शहद पी करके आता हूं। लेकिन जैसी माँ हफ्सा रजी अल्लाह को ये पता चला कि अच्छा अब तो रसूल अल्लाह ने ये कह दिया कि मैं इसको अब नहीं पीऊंगा, यानी हमारा मंसूबा तो कामयाब हो गया। अब ये मंसूबा किस किस के बीच में था? माँ आयशा रजी अल्लाह के बीच में और माँ हफ्सा रजी अल्लाह के बीच में। तो ये हफ्सा जो है फौरन गई और माँ आयशा को बता दी कि अपनी प्लानिंग तो कामयाब हो गई। रसूल अल्लाह तो वहां से शहद पी करके आए थे, उन्होंने बताया तो मैंने ऐसा कह दिया कि वो तो मगाफिर की जो है वो बू आ रही है, तो रसूल अल्लाह ने तो कह दिया कि अब मैं नहीं पीऊंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो इनके अंदर बात चल रही है, अल्लाह तो अलीम और खबीर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मुकर्रम के ऊपर वही नाज़िल फरमा दी। और जब नबी ने अपनी बीवियों में से किसी एक से एक बात छुपा कर कही, फिर जब उसने दूसरी को वो बता दी, फिर उसने जाकर के दूसरी मायशा को बता दी, और अल्लाह ने वो गुफ्तगू उस नबी पर जाहिर कर दी। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात ये कि अल्लाह ने ये जो गुफ्तगू जाहिर कर दी, चले आगे देखते हैं फिर समझते हैं। तो उसने अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सारी बातें आया हो गई कि ये इस तरीके से मंसूबा बनाया गया था, ये सारी बातें थी सिर्फ रसूल अल्लाह के को जल्दी बुलाने के लिए, आपके दीदार के लिए, आपसे कुछ फैज़ हासिल करने के लिए। तो उसने इसमें से कुछ उस बीवी को जता दी और कुछ टाल दी। मतलब रसूल अल्लाह के ऊपर जो बात आई थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, उसमें से रसूल अल्लाह ने कुछ बात माँ हफ्सा को जाकर के बताया कि देखो हमारे राज की बात थी, आपने उसे बाहर किया। फिर जब उस नबी ने उसे वो बात बता दी तो वो कहने लगी, यानी माँ हफ्सा को जाके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई तो वो कहने लगी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपको ये बात किसने बताई? ये तो मेरे और आयशा के बीच में, रज़ी अल्लाह के बीच में, आपको ये बात किसने बता दी? तो उस नबी ने कहा, मुझे खूब जानने वाले, बहुत बाखबर अल्लाह ने खबर दी है, खूब जानने वाले और खबर रखने वाले ने मुझे खबर दी। यहां मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो अल्लाह ने खबर दी, और वो क्या क्या खबर थी, जिसमें से अल्लाह ने फरमाया कि कुछ बातें रसूल अल्लाह ने बताई,
یہ خبر قرآن میں تو کہیں نہیں ہے کہ کن کن کے بیچ میں بات چل رہی تھی، کیا بات ہوئی تھی، کیا پلاننگ ہوئی تھی، کیا منصوبہ بنا تھا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ وحی صرف قرآن ہی نہیں ہے، دوسرے انداز سے بھی رسول اللہ کے پاس وحی آتی تھی، جس کو ہم وحی خفی کہتے ہیں، وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور وہ ہے حدیث. تو وہ خبریں بھی اللہ کی طرف سے آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں بنتی تھی. وہ وحی آتی تھی، مطلب وہ پیغام، وہ میسج آتا تھا، اور رسول اللہ اپنے انداز میں اس کو بیان کرتے تھے. قرآن ایسا ہوتا تھا کہ جو انداز میں آتا تھا اسی انداز میں بیان ہوتا تھا. لیکن جو دوسری وحی آتی تھی، وہ ایک میسج آتا تھا، خبر آتی تھی، اور رسول اللہ اس کو اپنے انداز میں بیان کرتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث کا انداز بہت الگ ہے، جبکہ دونوں باتیں، دونوں احکام و مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو رہے ہیں، لیکن انداز میں دونوں میں بہت ڈفرینس. قرآن کا انداز بالکل الگ، رسول اللہ کا انداز بالکل الگ. اور وہی میں پھر دوسرے صحابہ اور پھر دنیا میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی امتی ہیں، ان سب کا انداز وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا. یعنی کم شبدوں میں، کم لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی باتیں کہہ دیا کرتے تھے. تو یہاں میں بتانا صرف یہ چاہ رہا تھا کہ حدیث بھی وحی الہی ہے، اس آیت سے یہ پتہ چلا. تو اس نبی نے فرمایا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خوب جاننے والے بہت باخبر نے خبر دی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے مجھے اس بات کی خبر دی تھی کہ آپ نے یہ منصوبہ بنایا تھا. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، بس یقیناً تمہارا دل ہٹ گئے ہیں، تمہارے دل ہٹ گئے، یعنی تمہارے دل حق سے ہٹ گئے. کیوں حق سے ہٹ گئے تھے؟ کیونکہ یہ جو حسد ہوتی ہے، جیلسی ہوتی ہے، اس سے ایک بات یہ پتہ چلی، اس کو نوٹ کریں کہ حسد سے دل حق سے ہٹ جاتے ہیں. اب جب یہ بات پتہ چلی ہوگی، آئی ہے، رسول اللہ نے بتایا، تو ظاہر سی بات ہے کہ امہات المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہے. اس دور میں یا قیامت تک آنے والی عورتوں میں سب سے بہترین خواتین، تو دل میں ملامت تو ہوئی ہے. تو اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی آیت نازل فرما دی کہ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی تو توبہ کر لو، ٹھیک، صرف ارادہ مت رکھو، توبہ بھی کر لو. یہ ایک اس آیت، اب دیکھیں آپ صحابہ کرام ایک ایک آیت کے اوپر کتنا غور و فکر کرتے تھے، اور ایک ایک آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے کتنے حریص ہوتے تھے. کہ اس آیت کے تعلق سے امام بخاری اور مسلم نے ایک بہت پیاری حدیث لے کر کے آئے. آیت کو پھر سے آپ سنیں، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو بہت بہتر ہے، بس یقیناً تمہارے دل ہٹ گئے ہیں، حق سے ہٹ گئے ہیں. یہ کن دو کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ بات نہیں ہے آیت میں. اور یہ آیت ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے کے اندر، مدینہ کے اندر صحابہ کرام نے اسے یاد کی، ایک دوسرے نے یاد کیا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مجھ تک آئی، اور آپ جانتے ہیں جب آپ تفسیر ابن کثیر پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آیت پر تقریباً کچھ ہی آیتیں ایسی ہوں گی کہ جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نہ ملے، حضرت ابن عباس کی تفسیر نہ ملے اس آیت کے اوپر. ایسا بہت کم دیکھے ہوں گے آپ نے. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ 1 سال تک میں پریشان رہا کہ مجھے اس کی تفسیر مل جائے کہ یہ کن دو کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ کن دو کے لیے اللہ رب العزت نے کن دو کی، میں اپنے زبان میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کن دو کی اللہ تربیت کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے ان دو کے لیے اپنی بات کو نازل فرمایا. اللہ تربیت کر رہا ہے نا، کتنی بڑی بات ہے، کتنے قیمتی لوگ ہیں کہ جن کی اصلاح اللہ رب العزت کی طرف سے ڈائریکٹ ہو رہی ہے. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں جانتا تو تھا کہ عمر کو معلوم ہے. اچھا دیکھیں، یہ تفسیر، اس بات کو جاننا یہ کوئی بہت بڑے احکام و مسائل کی بات نہیں تھی. تو احکام و مسائل کی جاننے کے لیے صحابہ اکرام کس قدر حریص ہوتے ہوں گے، کس قدر کوشش کرتے ہوں گے. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ 1 سال تک میں پریشان رہا، اور میں جانتا تھا کہ عمر کے پاس ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، لیکن ان کی ہیبت کی وجہ سے
عمر فاروق کی اپنی حیبت تھی رضی اللہ عنہ، ان کی حیبت کی وجہ سے میں ہمت نہیں کرتا تھا۔ آخر کار میں ان کے ساتھ سفر میں تھا، حج کے سفر میں ہم لوگ جا رہے تھے، تو عمر فاروق چلتے چلتے جنگل کی طرف اپنا راستہ لیے اور قضائے حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ قضائے حاجت سے آپ جب لوٹ رہے تھے تو میں آپ کا انتظار کر رہا تھا پانی لے کر کے، میں نے آپ کا ہاتھ وغیرہ دھلایا اور آپ نے وضو کیا۔ وضو کے بعد پھر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ عمر فاروق یہ آیت کن کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، یہ کن دو کے تعلق سے نازل ہوئی ہے؟ تو عمر فاروق نے اس علم کو مجھے بتایا، چھپایا نہیں، کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ حفصہ کون؟ حضرت عمر فاروق کی بیٹی رضی اللہ عنہ۔ تو ایسے ایک ایک آیت کے لیے اتنے حریص صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، اور ہم عربی میں ہی پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور کسی کو اگر توفیق ملی ہے تو وہ ترجمہ پڑھتے ہوئے چلے جاتا ہے، لیکن ان ایک ایک آیت کے اندر کیا کیا مسائل چھپے ہوئے ہیں، کیا احکام ہے، کیا نصیحت اور وصیت ہے، صحابہ کرام نے اس کو کس طریقے سے جیا، کس طریقے سے سمجھا اور اس پہ عمل کیا، اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ اس پہ تدبر کیا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے۔ تو بہرحال یہ بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 4913 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1479۔ ہمیں بھی رسول اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ ذوق و شوق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کی ایک ایک نقاط کو، ایک ایک احکام و مسائل کو اور ایک ایک وصیت اور نصیحت کو ہم غور و فکر کرنے والے، اس کو سمجھنے والے، ایمان کے ساتھ عمل کرنے والے اللہ ہم سب کو تو بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اگر تم دونوں اس نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو بے شک اللہ خود اس کی مدد کرے گا۔ اگر تم لوگ آپس میں مل کر کے منصوبہ بندی کرو گے تو اللہ رب العزت اپنے نبی کی خوب مدد کرے گا۔ اور مدد کیسے کرے گا؟ جبرائیل کے ذریعے سے اور تمام نیک مومنوں کے ذریعے سے۔ یہاں پر ایک حادثہ اور ہوا تھا، ایک واقعہ اور ہوا تھا کہ کچھ امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کچھ چیزوں کا مطالبہ کیا۔ وہ دور ریاست قائم ہونے کا نیا دور تھا، اور بیرونی اور اندرونی دونوں طرف سے بہت زیادہ مسائل تھے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فکر مند تھے کہ آئے دن باہر سے حملے کی خبر آ رہی ہے، دوسرے ملک جو ہے حملہ کر رہے ہیں، اور ادھر آستین کے سانپ بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، ان کی طرف سے بھی پریشانیاں چل رہی ہیں۔ مکہ سے لوگ ہجرت کر کے یا دوسرے طرف سے ہجرت کر کے آئے ہیں، مہاجر ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ رہنے کے لیے نہ کھانے کے لیے، وہ کسی صحابی کے یہاں رکے ہوئے ہیں، ان کی ایک پریشانی ہے۔ ادھر لوگوں تک علم بھی پہنچانا ہے، تو ایسی کشمکش کی زندگی، اور اوپر سے کچھ امہات المومنین نے آ کر کے مطالبہ کر دیا، تو یہ چیز نبی مکرم کے لیے ایک ٹینشن فکر کی پریشانی کا باعث بنی۔ تو آپ کو ناراضگی ہوئی کہ ایسے دور میں بھی تم مجھ سے ایسے ایسے مطالبے کرتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں چلے گئے اور امہات المومنین کے گھر جانا بند کر دیا۔ مدینہ کے لوگوں نے دیکھا، مسلمانوں نے دیکھا کہ رسول اللہ نہ دن میں جا رہے ہیں نہ رات میں جا رہے ہیں، یعنی دن میں عصر کے بعد جو جاتے تھے اس میں بھی بند ہے اور رات میں بھی نہیں جا رہے۔ اور وہاں کا ایک کلچر تھا کہ اگر بیوی کے ہاں جانا بند کر دیے مطلب طلاق دے دی، تو کسی نے بات ایسی چھوڑ دی۔ اب وہ بات ایسی پھیل گئی آگ کی طرح، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، کہ پورے مدینہ میں پھیل گئی کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ اب جب یہ بات پھیلی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک بات پہنچی، اب عمر فاروق ایک طرف تو امتی ہیں لیکن ایک طرف سسر بھی ہیں، حضرت حفصہ آپ کی بیٹی ہیں، اور یہ پتہ چل گیا کہ بیٹی کو طلاق دے دیا گیا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے پاس پہنچے، مسجد نبوی گئے، دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر کے تسبیح پڑھ رہے ہیں، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں،
تسبیح سے یہ مراد نہیں جو ہماری مالا ہوتی ہے، یہ مالا کا ابھی ابھی رواج آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، ہاتھ کی انگلی کے نشان میں پڑھا کرتے تھے، تو یہی سنت ہے، اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ تشریف لے گئے، تو کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ عمر فاروق نبی مکرم کے حجرے کے سامنے پہنچے اور آپ نے اجازت طلب کری۔ رباحہ جو آپ کا کے غلام تھے، حبشی غلام تھے، یہ دروازے کے سامنے تھے، اور عمر فاروق نے کہا کہ آپ کہیے کہ عمر اجازت چاہتے ہیں۔ رحبہ اندر گئے، غلام اندر گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ عمر اجازت چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہ واپس آئے اور بتایا کہ میں نے کہا تھا لیکن رسول اللہ خاموش ہے، یعنی اجازت نہیں ملی۔ آپ واپس گئے اور ممبر کے پاس بیٹھ کر کے آپ بھی ذکر و اذکار میں لگ گئے۔ کچھ وقت کے بعد جب افاقہ ہوا، پھر واپس پہنچے اور غلام سے کہا کہ کہیے کہ عمر اجازت چاہتے ہیں۔ غلام نے اندر جا کر کے کہا کہ عمر اجازت چاہتے ہیں، رسول اللہ پھر بھی خاموش تھے۔ انہوں نے آ کر کے بتایا کہ خاموش ہے، یعنی اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ جاتے ہیں، پھر ممبر کے پاس بیٹھ کر کے کچھ تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں، دوسرے صحابہ بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، ایک روایت میں آ رہا ہے کہ رو رہے ہیں، اللہ کی تسبیح اور حمد ثنا کر رہے ہیں۔ ایک ٹینشن فکر کا ایک ماحول کریٹ ہو گیا۔ بہرحال تیسری بار آپ کو افاقہ ہوا، آپ پھر گئے، پھر اجازت طلب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموش رہے۔ غلام نے آ کر کے بتایا کہ آپ رسول اللہ خاموش ہے۔ تو تیسری بار پھر عمر فاروق جو ہے وہ واپس ہونے لگے۔ جب آپ واپس ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پہنچائی کہ انہیں بلاؤ۔ تو غلام پھر پیچھے سے جا کر کہتے ہیں کہ آپ کو اجازت دے دی گئی، آپ کو اجازت دے دی گئی، آ جائیے۔ جب یہ آتے ہیں تو اندر آتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے فیصلے پہ اللہ بھی راضی ہے، جبرائیل بھی راضی ہے، اور سارے مومن راضی ہیں۔ بتائیے انداز کیسا ہے، جبکہ ایک بیٹی کے باپ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ حکم ہے کہ آپ طلاق دے رہے ہیں تو پھر کسی کو کوئی شکایت نہیں، سارا مومن، میرے طرف سے کہہ رہا ہوں، عمر فاروق اپنے طرف سے کہہ رہا ہے کہ سارا مومن اس بات پہ خوش ہے، آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ اللہ اکبر۔ آپ اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان تھے۔ اس کو دیکھ کر کے آپ رنجیدہ ہوئے اور کہا کہ کیسر و کسرا جو اللہ کے نافرمان ہیں، اس قدر ان کے پاس۔ اور عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے کمرے میں دیکھا، آپ کے گھر میں دیکھا، 3 چیز تھی، صرف 3 چیز۔ بہرحال بات آگے بڑھی اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ عمر فاروق باہر نکلے اور بلند آواز سے اللہ کی حمد کی اور لوگوں سے کہا کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے۔ آج ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، اس پر اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی، عمر فاروق کی اس کے اندر کوالٹی یا عمر فاروق کی یا مسلمان کی خوبی بھی بتائی گئی کہ جو میڈیا کے اندر آ جائے، لوگوں سے خبر آ جائے، اسی کو وائرل کر دینا، اسی کو پھیلا دینا، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ وہ تحقیق کرتا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط ہے۔ تو سورہ نساء آیت نمبر 83 نازل ہوئی، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو وہ اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ مطلب امن کی کوئی خبر آئی یا خوف کی کوئی خبر آئی، بس اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ ادھر واٹس ایپ میں آیا اور ادھر پھر چلا گیا، ادھر سے آیا ادھر چلا گیا، خوف پھیلا رہے ہیں۔ انہیں ایسا بھی نہیں لگتا کہ ہم مسلمانوں کو خوف پھیلا رہے ہیں کہ وہاں پہ مسلمان کے ساتھ ایسا کیا گیا، پکڑ کر کے مار ڈالا گیا، فلاں کیا گیا، فلاں کیا گیا۔ اب اگر ہم اس کو پھیلائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک تو خبر غلط ہے یا نہیں ہے وہ ہم نے جانا نہیں کہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، اور اگر صحیح بھی ہے اور اگر ہم اس کو پھیلا رہے ہیں تو دوسرے مسلمان کے اندر دہشت پیدا کر رہے ہیں، اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر دہشت پیدا ہو جائے۔ تو دونوں طرف ہم شریعت کے اور اپنے ذہن سے اس قدر خالی ہیں
کہ دہشت پھیلا رہے ہیں، ان کلمات کو پھیلا رہے ہیں جو اسلام کے خلاف ہو یا رسول اللہ کی شان کے خلاف ہو. ایک بار بات کہہ دی گئی وہاں پر، اس کو وہیں پہ ختم. صرف یہ کہو کہ اس نے کہا ہے لیکن یہ لفظ بھی کہے، استغفر اللہ. یہ شان مسلمان کی نہیں ہے. دیکھیں آپ آیت میں کیا فرمایا اللہ نے، سورہ نساء آیت نمبر 83. اور اسی وقت یہ نازل ہوئی، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کرتے ہیں، اسے پھیلاتے ہیں. حالانکہ اگر اس کو پیغمبر اور سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اسے تحقیق کرتے. اگر پیغمبر اور سرداروں کے پاس وہ بات جاتی ہے تو اسے تحقیق کرنے والے تحقیق کرتے ہیں. تو عمر فاروق کی شان میں یہاں فرمایا کہ یہ سردار تھے، انہوں نے تحقیق کیا کہ آیا یہ بات جو ہے جو مدینہ کے اندر پھیل رہی ہے کہ نبی مکرم نے طلاق دے دی تو یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. آپ نے وہاں پہ جا کر کے تحقیق کیا. مسلم شریف حدیث نمبر 1479 اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 261. آپ نے یہ باہر پہ اعلان کیا. اور آپ کا یہ جو بات کہی تھی آپ نے عمر فاروق نے، اس کی اللہ رب العزت نے ویسا ہی احکام نازل کر دیے. اور آپ جانتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے پہ کئی احکام نازل ہوئے. جیسے آپ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ خمر نشاور چیز حرام ہو جانا چاہیے، اللہ نے پیغام نازل کیا حرام. جب آپ کو پتہ چلا تو یہ کہ اس کے قریب مت جاؤ، اسٹیپ میں جب نازل ہوا تو ہر بار عمر فاروق یہی کہتے تھے کہ یہ تو حرام ہو جانا چاہیے، حرام ہو جانے، اور آخر کار حرام ہوگی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں نزول حجاب کے وقت بھی آپ کا ہی یہ مشورہ تھا کہ خواتین صبح صبح فجر میں اسی طرح آ جاتی ہیں، پردہ ہونا چاہیے، مطلب حجاب ہونا چاہیے، یہ ڈھک کر کے آنا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے حجاب کا حکم نازل فرمایا. بخاری شریف حدیث نمبر 4790. بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی آپ نے مشورہ دیا تھا، اور اس مشورے کو اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں بھی آپ اس کو لکھیں، سورہ احزاب آیت نمبر 53 اور اس کی تفسیر میں یہ شان نزول ہے. اس تعلق سے بخاری کا میں نے حوالہ لکھا ہے، حوالہ 4790. اور یہ جو دوسرا آپ کا جو مشورہ تھا کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں، تو اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے احکام نازل فرمائے جو امام مسلم نے لے کر کے آئے. مسلم شریف حدیث نمبر 1763 اور مسند احمد وغیرہ میں بھی یہ بات ملے گی آپ کو. اس طریقے سے اور مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے. جب آپ طواف کر کے لوٹے تو نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مقام ابراہیم کو ہم مصلی بنائیں، یعنی یہاں نماز پڑھیں، طواف کرنے کے بعد 7 چکر لگانے کے بعد یہاں نماز پڑھیں. تو اللہ رب العزت نے احکام نازل فرما دیا کہ اسی جگہ کو، ابراہیم کے جگہ کو ہی مصلی بنا دیا جائے، یعنی یہاں پہ آپ نماز پڑھیں، جو میرا خیال ہے سورہ بقرہ میں نازل ہوئی. تو بہرحال یہاں پر بھی جو آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ بھی راضی ہے، جبرائیل بھی راضی ہے، سارے مومن راضی ہیں، دیکھیے اللہ رب العزت نے آپ کی اس بات کو وحی بنا کر کے پہنچا دیا. اب بات اس طرح ہے، آیت نمبر 4 کو پھر سے دیکھیں اور 4 کا آدھا حصہ یہاں پہ مل رہا ہے. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی تو بہت بہتر ہے، بس یقیناً تمہارے دل حق سے ہٹے ہوئے ہیں. اور اگر تم دونوں اس نبی کے خلاف ایک دوسرے سے مدد کرتی تو بے شک اللہ خود اس کا مددگار ہے، اور جبرائیل بھی، اور تمام نیک مومن، اور ان کے علاوہ تمام فرشتے مددگار ہیں. مطلب یہ جو فیصلہ رسول اللہ کی طرف سے ہو گیا یا ہو جاتا، ہوا تو نہیں تھا. آپ ویسے ہی قسم یہ کھا لی تھی کہ اب میں 1 مہینے تک ان ازواج مطہرات کے پاس نہیں جاؤں گا. آپ کو غصہ آیا تھا اس بات پر، اور اس میں حکمت بھی تھی، تربیت بھی کرنا تھا، کیونکہ امہات المومنین مومن خواتین کے لیے، قیامت تک آنے والی مومن خواتین کے لیے ایک آئیڈیل ہے کہ شوہر کے ساتھ کس طریقے سے رہا جاتا ہے،
اور عوام کے ساتھ، امت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور جو علم حاصل کرنے آ رہے ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے رہا جاتا ہے، یہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی تھی. تو ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ احکام نازل فرمایا کہ ان کی مدد تو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اعتراض کرتا. اب آپ دیکھیں نا کہ والد خود اعتراض نہیں کر رہے، جبکہ اسی وقت میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے حضرت حفصہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ایسا سنا ہے کہ تم خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتی ہو. اب تم لوگ جو ہے رسول اللہ سے کچھ بات کہتی ہو اور کوئی ناگوار گزرتی ہے بات، تو تم لوگ بات نہیں کرتی ہو رسول اللہ سے، صبح سے شام تک بات نہیں کرتی ہو. اپنی بیٹی کو ڈانٹ کر کے کہتے ہیں کہ اس کا مقابلہ نہ کرنا، اشارہ تھا عائشہ کی طرف. رسول اللہ اسے پسند کرتے ہیں. ایک امہات المومنین کہتی ہیں کہ آپ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، کیا رسول اللہ نہیں ہے؟ یا رسول اللہ ہماری نصیحت کے لیے کافی ہے؟ تو ان ساری باتوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے جب اٹھ کر کے پھر رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بات ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے طلاق نہیں دیا ہوں، پھر آپ نے آ کر کے باہر اعلان کیا اور پھر یہ وحی نازل ہوگی کہ جبرائیل بھی ان کا مددگار ہے اور تمام نیک مومن اور ان کے علاوہ تمام فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں. تم اگر کوئی پلاننگ کرتے ہو، سازش یہ کرتے ہو، منصوبہ بندی کرتے ہو یا کسی بھی طریقے سے ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ بھی، فرشتے جبرائیل اور سارے مومن ان کی طرف. والد تو خود ان کے، اچھا ڈانٹ کر کے کیا کہا تھا آپ نے حضرت عمر فاروق نے حفصہ سے کہ خبردار ہو جاؤ کہ رسول اللہ تمہاری وجہ سے پریشان ہے اور تم نے دن بھر بات نہیں کیا ہے، تو اللہ رب العزت سے ڈرو کہ اس کا عذاب تمہیں آ لے. اللہ، یہ مقام مرتبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آخر آیت آج کلاس کی، اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ اس کا رب اس کو تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے دے. اور وہ بیویاں کیسی ہوں گی؟ مسلمات، مسلم ہوگی. اب دیکھیں ترتیب کتنی پیاری ہے یہاں پر. مسلمات، مسلم ہوں گی. مومنات، مومن ہوں گی، یعنی ایمان لانے والی ہوں گی. تو مسلم کے بعد درجہ جو آتا ہے وہ ایمان والوں کا آتا ہے، ایمان والی ہوں گی. قانتات، اور پھر فرما بردار بھی ہوں گی، یعنی پہلے قبول کیا، پھر تصدیق کیا، اسلام میں آ گئے، قبول کر لیا، ایمان میں آ گئے، تصدیق کر لیا دل نے، ایمان لے آئے. پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ قانتات، فرما بردار ہوگی، مطلب اس دین کے اوپر چلنے والی ہوں گی اور نبی کے فرما بردار ہوں گی. اور جب دین پہ چلتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم انسان ہیں، سب سے غلطی ہوتی ہے، سب خطا کار ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم ذات خطا کار ہے، لیکن بہتر خطا کار ہے جو توبہ کر لے، جو رجوع کرے، لوٹے. تو پھر جب قانتات ہیں، فرما بردار ہیں اسلام کی، تو تائبات، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کرنے والی ہوں گی. اور پھر عابدات، عبادت گزار ہوں گی، عبادت کرنے والی ہوں گی. صائمات، اور روزہ رکھنے والی ہوں گی. اور دوسری اس کی میننگ نکلتی ہے کہ ہجرت کرنے والی ہوں گی، تو روزہ رکھنے والی ہوں گی. اور شوہر کی دیدہ ہوں گی، شوہر دیدہ ہوں گی. شوہر دیدہ ہوں گی سمرات صحیح بات، جن کو جو لوٹ کر کے آ گئی ہیں، یعنی جو طلاق شدہ ہیں یا جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ایسی بیوی جو شادی شدہ ہیں اور پھر بعد میں نبی مکرم کی رشتے میں آئیں گی یا جوزیت میں آئیں گی. وہ ابقارا، اور وہ بھی جو کنواریاں ہوں گی. اس طریقے سے تربیت کی گئی اللہ رب العزت کی طرف سے امہات المومنین کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ لے لو جتنا لینا ہے اور ہماری زندگی سے چلی جاؤ، یا پھر اللہ اور اس کے رسول کو قبول کر لو اور آخرت کو قبول کر لو. اور دوسرا آپشن
کہ لے لو اور چلی جاؤ، علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جو چاہیے وہ لے لو اور چلی جاؤ ہماری زندگی سے، اور اب آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا اور نہ رسول اللہ کی جوزیت میں رہیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ جس حال میں ہے اس حال میں رہنا ہے، اور نبی کا بھی ساتھ رہے گا اور جوزیت بھی رہے گی اور آخرت میں بھی حصہ ہے۔ اور کہا آ کر کے کہ مشورہ بھی کر لو جا کر کے۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ اس بات میں مشورہ کروں اپنے والد سے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی رفاقت کو چھوڑ دوں اور میں کچھ لے کر کے آپ کی زندگی سے ہٹ جاؤں؟ اس کے لیے مجھے کوئی مشورہ نہیں کرنا ہے، مجھے ہر حال میں آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اور یہ بات ساری امہات المومنین نے کہا، ایسی نہیں ہے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم جس حال میں بھی رہیں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ کتنا بڑا اعجاز ہے کہ امہات المومنین ساری مومنوں کی ماں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزیت میں ہے، بیوی ہے۔ اس سے بڑا اور اعجاز اور اکرام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو کسی بھی امہات المومنین نے دنیا کی دولت کو ترجیح نہیں دی۔ بتانے کا مقصد میرا یہ کہ ہم دنیا کی دولت کو ترجیح دے کر کے، آپ تو ریاست کے مالک تھے، لے لیتے کچھ حصہ اور چلی جاتی، لیکن کسی بھی امہات المومنین نے اس بات کو گوارا نہیں کیا، آخرت کا سودا نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے دور نہیں ہوئی۔ اس سے ایک بہت بڑا میسج یہ بھی ملا کہ امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند کرتی تھی، چاہتی تھی، کہ اتنی بیوی ہونے کے باوجود بھی سب آپ کے اوپر مرے مٹی، کہ کوئی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، اور ہم تو ہر حال میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی اس بات پر راضی ہوا، اور اللہ رب العزت نے ایک احکام نازل کیا کہ اب یہ جو بیویاں ہیں اتنی ہی رہیں گی، اب آپ دوسرا نکاح نہیں کریں گے، ان کے علاوہ مطلب نکاح نہیں کریں گے۔ اور یہ احکام، یہ حکم کافی ٹائم تک رہا، اور پھر بعد میں آپ کو اجازت دے دی گئی، یعنی اللہ اتنا خوش ہوا کہ ہاں یہ سلیکٹڈ خواتین ہیں، اور ان کے علاوہ اب جوزیت میں لینے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اللہ رب العزت نے پھر احکام نازل کیا کہ آپ جو چاہیں اب نکاح کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نکاح نہیں کیا، اور انہی ازواج مطہرات کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا۔ اس کا بھی حوالہ آپ نوٹ کر لیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 254 سے 262 تک۔ اس میں بخاری شریف کے آپ کو اور حوالہ مل جائے گا، بخاری شریف 1416، اور جو اعجاز حضرت عمر فاروق کا تھا کہ آپ جو مشورہ دیا کرتے تھے یا دیے تھے جو بھی مشورے، تو اللہ رب العزت نے اس کو وحی بنا کر کے پہنچا دیا۔ اس کے تعلق سے یہ حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 1416۔ اور بخاری شریف اس واقعے کے اور بھی ڈیٹیل اگر آپ کو دیکھنا ہو تو بخاری شریف حدیث نمبر 4913 اور 1479 اس میں کافی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق اور رفیق عطا فرما، اور جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کی توفیق کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔